فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تہذیب مالکم ایکس کا خط پڑھ کر میں سکتے کے سے عالم میں بیٹھا رہ گیا۔ تہذیب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے اس منصوبے کی اطلاع بہت بر وقت ملی تھی اور اگرچہ بہت سی معلومات میرے علم میں بھی تھی، مگر میں ان کے اصل مقصد سے بے خبر تھا۔ اولیو ہاورڈ نے نہایت چالاکی سے اصل معاملہ گول کر کے ہمیں ساڑان کی پہاڑیوں کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ جنرل ٹیری سرنگوں کے معاملے میں اولیو ہاورڈ کی بکواس سے مطمئن نہیں تھا۔ میں بھی شکوک و شبہات کا شکار تھا، لیکن تہذیب مالکم ایکس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تھا۔ خدا جانے اس نے کس طرح سے یہ معلومات حاصل کی ہوں گی، اس کی زندگی کتنی بار خطرے میں پڑی ہوگی۔ اتنی خوفناک معلومات آسانی سے تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی معمولی اعصاب والے شخص کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ ایسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر قدم پر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ سوچنے پر فخر کا احساس ہوا۔ میں نے تہذیب مالکم ایکس کو اپنی شریک حیات کے طور پر منتخب کیا تھا اور بلا شبہ اس میں وہ ساری خوبیاں موجود تھی جو مجھ جیسے شخص کی شریک حیات میں ہونا ضروری تھی۔ میں نے سامنے بیٹھی تارینہ ہارڈو کو دیکھا۔ اس کا چہرہ تفکرات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے مسکراتے دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگی۔ اس خط نے تم پر بہت اچھا اثر ڈالا ہے علی۔ میں بہت خوش ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے احسانات کا صلہ کیسے ادا کروں گا۔ میں نے کہا۔ تارینہ ہنس پڑی۔ دنیا میں کوئی شخص بھی بے غرض نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کے پس پردہ اس کی اپنی غرض ضرور کار فرما ہوتی ہے۔ تمہارے لیے میں نے اگر کچھ کیا ہے تو تم اسے ہرگز میرا احسان مت سمجھو۔ میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی تارینہ، میں نے بے بسی سے کہا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے بے غرض ہو کر ہی تو کیا ہے، یہ تو تمہارا نقطہ نظر ہے، اور کوئی شخص بھی یہی بات کہے گا، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتی۔ میں الجھن زدہ انداز میں تارینہ ہارڈو کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کتنی بے باکی سے اپنے بے غرض ہونے سے انکار کر رہی تھی۔ یہ جرأت اور بے باکی اسی کا حصہ تھی، ورنہ میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا تھا جو دوسروں سے اپنی غرض کے تحت تعلقات رکھتے ہیں، مگر اس کا اعتراف کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اپنی بے خوفی کا اعلان تو بابنگے دہل کرتے ہیں، لیکن دراصل اندر سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ فارمولہ تسلیم کر لیا جائے کہ اپنی بے خوفی کا بہت زور سے اعلان کرنے والا دراصل اندر سے خوف زدہ ہوتا ہے، تو کیا اسی فارمولے کے تحت یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اپنے بے غرض نہ ہونے کا بہت زور سے اعلان کرنے والی تارینہ ہارڈو اندر سے بالکل بے غرض تھی؟ میں نے یہ سب کچھ سوچا ضرور، مگر اس سے نہیں کہا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ مسکرائی۔ تم چاہے مجھ سے جتنا بھی اجتناب کرو، لیکن میں تم سے تمہاری توجہ تو نہیں مانگتی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور اسی لیے تمہارا کام کرنے کی خاطر اتنی تگودو کی ہے۔ اتنی ہی کاوش اگر میں نے کسی ایسے شخص کے لیے کی ہوتی جس کے لیے میرے دل میں یا تو سرے سے کوئی جذبہ ہی نہ ہوتا، یا اگر کوئی جذبہ ہوتا بھی تو وہ منفی جذبہ ہوتا، اور میں اس کے باوجود بھی اس کا کوئی کام کر دیتی، تو بے شک میں خود کو بے غرض بھی مان لیتی اور یہ بھی تسلیم کر لیتی کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ میں نے اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے کیا ہے تو میں اس کا احسان تمہارے سر تھوپنے کی کوشش کیوں کروں؟ نہیں علی یار خان، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اگر خود کو نہیں تو کم از کم دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ میں نہ تو خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہوں اور نہ ہی دوسروں کو دھوکے میں رکھنا مجھے پسند ہے۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا، اور میں اس وقت ان کی اقسام پر گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اوہ، میں معافی چاہتی ہوں علی، تارینہ گڑبڑا کر بولی۔ میں تمہیں یہ بتانا تو بھول ہی گئی کہ موجودہ مہم کے لیے مسٹر آئنشلائر نے تمہیں ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی تارینہ۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی میں انہیں ضرور زحمت دوں گا، لیکن اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیو ہاورڈ کی بیٹی لکی ہاورڈ میرے قبضے میں ہے۔ میں نے کہا اور پھر بیروت سے روانہ ہونے سے لے کر اب تک کے سارے حالات مختصراً اسے بتا دیے،
ओहो, इसका मतलब तो ये हुआ कि ओलियो हावर्ड इस वक्त तुम्हारे सामने दम भी नहीं मार सकता। तारीना ने जोशीले अंदाज में कहा। हाँ, लेकिन वो बहुत चालाक आदमी है। इतनी दबी हुई पोजीशन में भी उसने अपने असल मकसद की तरफ से हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश की, और अगर तुम बरवक्त मुझ तक ना पहुंच गई होती तो उसने तो हमें अपने जाल में फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बज़ाहिर यही महसूस होता है कि वो हमें धोखे में रख कर अपना काम कर जाता, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। जनरल टेरिस मेरे साथ ताउन कर रहा है। मुझे यकीन है कि मैं ओलियो हावर्ड का मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुंचने दूंगा। ठीक है, अगर तुम ये समझते हो कि अपनी कोशिशों से उसके मंसूबे को नाकाम बना दोगे तो मैं भी मुतमईन हूँ। मेरे लिए कोई हिदायत अगर तहजीब तुम तक पहुंच जाए तो उसे रोके रखना। इस मुहिम से फुर्सत पाते ही मैं तुमसे राब्ता कायम करूंगा। ठीक है अली यार खान, तारीना हार्डो ने उठते हुए कहा। अब मुझे इजाजत दो। इतनी जल्दी? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है और मेरे जिम्मे और भी बहुत से काम हैं। तुम तो जानते ही हो। क्या जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन से भी नहीं मिलोगी? मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लेना। मुझे उसका इस तरह वापस जाना अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने उसे रोकने के लिए असरार नहीं किया। उसे महल के बैरूनी दरवाजे तक छोड़कर मैं दोबारा ख्वाबगाह में वापस आ गया। दोपहर के खाने तक मैंने तहजीब का खत दर्जनों बार पढ़ा। तब कहीं जाकर मुझे कदरे सुकून का एहसास हुआ। खाने की मेज पर जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन ने तारीना हार्डो को मौजूद ना पाकर उसके बारे में पूछा, और जब मैंने उन्हें बताया कि वो वापस जा चुकी है तो वो दोनों हैरान रह गए। ये तो आदाबे मेजबानी के खिलाफ है। कैथी ब्राउन ने नाराज होकर कहा, तुमने उसे इतनी जल्दी वापस क्यों चला जाने दिया? हाँ, और वो हमसे मिले बगैर ही चली गई, जनरल टेरिस ने कहा। उसके अंदाज में भी खफगी थी। वो खुद भी आप लोगों से मिले बगैर वापस जाने पर मुतासफ थी, लेकिन अपनी मसरूफियात के बायस वो रुक भी नहीं सकती थी। मैंने तारीना हार्डो की सफाई पेश की। खैर कोई बात नहीं, जनरल टेरिस ने कहा, लेकिन उसके इस तरह वापस चले जाने से अंदाजा होता है कि वो किसी खास काम से तुम्हारे पास आई थी। हाँ जनरल, मैंने कहा, और तहजीब माल्कम एक्स का खत निकाल कर उसके सामने रख दिया। कैथी ब्राउन भी खत पर झुक गई। मैं न कहता था कि मुझे ओलियो हावर्ड की बात पर यकीन नहीं है। खत पढ़ने के बाद जनरल टेरिस ने कहा, लेकिन खत में जिस जजीरे का तज़किरा किया गया है, क्या ये वही जजीरा है जहाँ से फरार होकर तुम यहाँ पहुँचे हो? यकीनन, मैंने कहा। उसका नाम जजीरा अनकुरो है। तो फिर अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? ओलियो हावर्ड हमारे बस में है, उसे राह रास्त पर लाना पड़ेगा। इस वक्त वो हमारी मर्जी के मुताबिक काम करने पर मजबूर है, लेकिन तुम मुझे इस मामले से अलग नहीं रखोगे, जनरल टेरिस ने कहा। ओलियो हावर्ड से तुम मेरी मौजूदगी में गुफ्तगू करोगे। अगर तुम्हारी यही मर्जी है जनरल टेरिस, तो इत्मीनान रखो, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। लेकिन देखना यह है कि ओलियो हावर्ड कब हमसे राब्ता कायम करता है। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। खाने के फौरन बाद जनरल टेरिस को ओलियो हावर्ड का पैगाम मौसूल हुआ कि वो गोटे हिल आना चाहता है। जनरल ने उसे फौरन ही आने की दावत दे दी। शाम 5 बजे ओलियो हावर्ड का हेलीकॉप्टर जनरल टेरिस के महल में उतरा। मेरी हिदायत के मुताबिक महल में लाने से कबल उसकी जामे तलाशी ली गई, मगर उसके पास से कोई काबिल एतराज चीज बरामद नहीं हुई। ओलियो हावर्ड बहुत निडाल नजर आ रहा था। उसकी आंखें सुर्ख और पपोटे भारी हो रहे थे। उसने ना तो मुझसे हाथ मिलाया और ना ही जनरल टेरिस से मुसाफा किया। वो आते ही एक कुर्सी पर ढेर हो गया। मैं बददर्जा मजबूरी यहाँ आया हूँ, उसने जख्मी लहजे में कहा, वरना मैं खुद को दोस्तों के दरमियान नहीं पाता। तुमसे किसने कहा है कि खुद को दोस्तों के दरमियान तस्वुर करो? मैंने तल्ख लहजे में जवाब दिया। तुमने अच्छा इंसान होने का सबूत नहीं दिया अली यार खान। लकी हावर्ड के बारे में सुनकर मेरी अपाहिज बीवी पर दिल का शदीद दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में दाखिल है। जो कुछ तुमने बोया है ओलियो हावर्ड, उसके काटने का वक्त आ गया है। अगर तुमने तहजीब को अगवा करके पहल ना की होती तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। ओलियो हावर्ड ने आंखें बंद कर लीं और बेजान से अंदाज में कुर्सी की पुश्त से टिक गया। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोली और भराई हुई आवाज में कहा, मुझे कॉफी पिलाओ, मैं शदीद नकाहत महसूस कर रहा हूँ। मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है जो मैं तुम्हें दिखाने लाया हूँ। उसने डॉक्टर की रिपोर्ट मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने रिपोर्ट उससे लेकर पढ़ी। डॉक्टर ने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि अगर लकी हावर्ड मिसेस हावर्ड के पास ना पहुंची तो उन पर दिल का दूसरा दौरा पड़ सकता है जो जानलेवा साबित होगा। चुनाचे मिसेस हावर्ड की जान बचाने के लिए लकी की बाजियाबी इंतहाई जरूरी है।
اگر اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر تم لکی کی واپسی چاہتے ہو تو یہ ناممکن ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو ڈاکٹر کا خیال ہے کہ مسز ہاورڈ کی جان بچانے کے لیے لکی ہاورڈ ضروری ہے۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ تم تو جوڑ توڑ کے ماہر ہو، میک اپ کرنے کے فن میں بھی طاق ہو۔ تم کسی بھی لڑکی کو لکی ہاورڈ کے میک اپ میں مسز ہاورڈ سے ملوا سکتے ہو۔ تم جیسے ماہر کے لیے تو یہ بڑی معمولی سی بات ہے۔ جب تم ایک اجنبی لڑکی کو تہذیب مالکم ایکس کی حیثیت میں دلہن بنا کر پیش کر سکتے ہو تو یہ کام تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ نہیں اولیو ہاورڈ، تم مجھے اخلاقیات کا درس دینے کے بجائے اپنی ذمہ داریاں پوری کرو۔ میں تم سے کوئی رعایت طلب نہیں کر رہا ہوں علی یار خان۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں بہت جلد تم سے دوبارہ ملاقات کروں گا۔ دیکھ لو میں کتنی جلدی تمہارے سامنے واپس آ گیا ہوں۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں وطن پرست ہوں اور یہودی منصوبوں کی تکمیل چاہتا ہوں۔ پہلے میرا خاندان ہے، اس کے بعد وطن ہے۔ بات اگر میرے گھرانے کی آ جائے تو میں وطن پرستی ترک بھی کر سکتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں تم سے کوئی بھی سودے بازی کرنے کو تیار ہوں۔ میری یہاں آمد خفیہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ یہودی ایک مکار قوم ہے اولیو ہاورڈ، اور تم اس قوم کی نمائندہ شخصیت ہو۔ پتہ نہیں تم عبادت کرتے وقت خدا سے بھی مخلص ہوتے ہو یا نہیں۔ لکی ہاورڈ کی وجہ سے میں اس وقت سب کچھ برداشت کرنے کے لیے مجبور ہوں، لیکن یاد رکھو اس کے بعد میں تم سے کبھی کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ شکر ہے تم نے کوئی بات تو ایسی کی جس سے مکاری کی بو نہیں آ رہی۔ میں نے مضحکانہ انداز میں کہا، میں تم سے ایک سودا کرنے آیا ہوں علی یار خان۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا خاندان پہلے ہے اور وطن کی اہمیت ثانوی ہے۔ اگر میں تم سے کہوں کہ لکی ہاورڈ کی واپسی کے عوض سارڈان کی پہاڑیوں سے پلاٹینیم نکالنے کا خیال ترک کر دو تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ جنرل ٹیرس کے علم میں آ جانے کی وجہ سے اس منصوبے پر تو ویسے بھی عمل درآمد ناممکن ہو گیا ہے۔ اولیو ہاورڈ نے یہ سمجھ کر کہ میں لکی کو رہا کرنے پر آمادہ ہو گیا ہوں، اپنے لہجے میں بھرپور خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لکی کی رہائی کے عوض تم مجھ سے کوئی بڑا مطالبہ بھی کر سکتے ہو۔ مثلاً اسلحے کی اس پہلی کھیپ کی بات کروں جسے تم غتر و بود کرنے کے چکر میں ہو۔ میرے الفاظ اولیو ہاورڈ کے اعصاب پر بم کے دھماکے کی طرح اثر انداز ہوئے۔ وہ کرسی سے بری طرح اچھل پڑا، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ تتن نہیں، یہ سازش میں نے تیار نہیں کی۔ تم نے پھر اڑنے کی کوشش کی۔ نہیں، اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پلان موساد کے سربراہ کا ہے اور عمل کمیٹی 4 افراد پر مشتمل ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ صرف ہاں یا نہیں میں جواب دو اولیو ہاورڈ، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم اس اسلحے کے چکر میں ہو یا نہیں؟ کیا مزید گفتگو کے لیے کسی اور وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا؟ اولیو ہاورڈ نے مردہ سی آواز میں کہا، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ تمہیں آئندہ ملاقات کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے تمہاری مجھ سے اگلی ملاقات آئندہ ماہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے پورے 1 سال تک تم سے ملاقات کا وقت نہ مل سکے۔ اولیو ہاورڈ نے بے بسی سے مجھے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ تم اس وقت مجھ پر حاوی ہو، ظاہر ہے مجھے تمہاری بات ماننا ہی پڑے گی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اصل مسئلہ اسلحے کی اس پہلی کھیپ کا ہی ہے جو لائن آف کروزل سے عنقریب روانہ ہونے والی ہے۔ اب میں تمہارے سامنے 2 صورتیں رکھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ میں خود ہی اس سلسلے میں کام کروں اور اسلحے کی فراہمی کو یقینی بنا دوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کام میں تم بھی مجھ سے تعاون کرو۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کون سی صورت بہتر رہے گی، لیکن یہ خیال رہے کہ پہلی صورت منتخب کرنے کے نتیجے میں تمہیں لکی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ میں دوسری صورت کا انتخاب کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ میں جانتا تھا تم بہت ذہین آدمی ہو۔ اب شروع ہو جاؤ۔ کہاں سے شروع کروں؟ اولیو ہاورڈ نے بے بسی سے کہا۔ کمال ہے اولیو ہاورڈ، پوری سازش تمہاری تیار کردہ ہے اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہاں سے شروع کروں۔ 4 افراد کے نام بتاؤ۔ موشے اولیوس، اے او ڈینیل، جنرل اوکیونو اور چوتھا فرد میں خود ہوں۔ بقیہ 3 افراد کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ موشے اولیوس صرف بیرونی معاملات کے نگراں ہیں، وہ امریکہ میں ہیں۔ ڈینیل اور جنرل اوکیونو۔ ہاورڈ رک گیا۔ رکو مت، بولتے رہو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ لمبارڈو میں ہیں۔ کس حیثیت میں؟ ان میں سے ایک ابو حاتم اور دوسرا مسعود طلحہ کی حیثیت میں۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا، لیکن میں نے اپنی حالت کو تیزی سے سنبھال لیا۔ یہ دونوں افراد کب سے لمبارڈو میں ہیں؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ تقریباً 1 ماہ سے، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ اور اصل لوگ کہاں ہیں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے پوچھا۔
انہیں اغوا کر کے جزیرہ انکورو پر قید رکھا گیا ہے۔ ابو حاتم اور مسعود طلحہ کی زندگی کی خبر سن کر ذرا جان میں جان آئی، ورنہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اور کتنے افراد اغوا کیے گئے ہیں؟ میں نے رکے بغیر سوال کیا۔ کل 14 افراد کو اغوا کیا گیا ہے، اولیو ہاورڈ نے بتایا۔ ان کی تفصیل بھی بتاؤ، میں نے کہا۔ ان لوگوں کا تعلق اس بحری جہاز کے عملے سے ہے جو اسلحہ لے کر روانہ ہوگا۔ پورا پروگرام بتاؤ ڈیئر اولیو ہاورڈ۔ اسلحہ جہاز پر بار ہو چکا ہے، ضروری امور طے ہو رہے ہیں۔ ابو حاتم اور مسعود طلحہ کی سرکردگی میں جہاز ایک عرب ملک کے لیے اسلحہ لے کر روانہ ہوگا، لیکن راستے میں جہاز کا رخ تبدیل کر دیا جائے گا اور جہاز انکورو پہنچ جائے گا، جہاں اس کا اسلحہ اسرائیلی جہاز پر منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ اسرائیلی جہاز اسلحہ لے کر اسرائیل روانہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اغوا شدگان کو اصل جہاز پر منتقل کر دیا جائے گا اور بیچ سمندر میں اسرائیلی طیارے اس جہاز پر بمباری کر کے اسے غرق کر دیں گے۔ جنرل ٹیرس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ عمدہ منصوبہ تھا اولیو ہاورڈ، میں نے سنجیدگی سے کہا، لیکن افسوس کہ یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ میں کیا بتاؤں؟ اولیو ہاورڈ نے حیران ہو کر کہا، میں نے تو اپنی ساری معلومات تمہیں منتقل کر دی۔ اب جو تم کہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ تم اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کرو گے، میں نے کہا۔ اس بار تم اربوں کے لیے کام کرو گے۔ مجھے یقین ہے یہ تجربہ تمہارے لیے بہت دلچسپ ثابت ہوگا۔ یہ سراسر زیادتی ہے، اس نے احتجاجی انداز میں کہا، گویا تمہیں لکی کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، اتنی سخت گیری کا مظاہرہ مت کرو علی، خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، کیا ایسی خراب ذہنی کیفیت میں کوئی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے؟ میں نے جنرل ٹیرس کو دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے جنرل؟ میں نے پوچھا۔ اس کی بات مان لی جائے، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ہاورڈ تم سے تعاون کرنے کو تیار ہے، مگر اس وقت کوئی منصوبہ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جنرل ٹیرس نے کہا۔ کیوں؟ میں نے اولیو ہاورڈ کی طرف دیکھا۔ میں ہر طرح تم سے تعاون کرنے کو تیار ہوں، مگر کوئی منصوبہ بنانے کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، کل صبح تک میں خود ہی کوئی منصوبہ تیار کر لوں گا، لیکن یاد رکھو تمہیں ہر مرحلے پر ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ اولیو ہاورڈ اگلی صبح آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ تم نے حیرت انگیز طور پر اس شخص کو اپنے قابو میں کیا ہے، کیتھی براؤن نے کہا۔ وہ انتہائی عیار آدمی ہے اور میں کسی حالت میں بھی اس پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ وہ احمق بھی نہیں ہے، جنرل ٹیرس بولا۔ جب تک اس کی بیٹی تمہارے قبضے میں ہے وہ تمہارے ساتھ چوں بھی نہیں کرے گا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا اور پھر ان دونوں سے اجازت لے کر خواب گاہ میں آ گیا۔ رات کا بیشتر حصہ میں نے جاگ کر گزارا اور جب میں سویا تو میرے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب پا چکا تھا۔ تم کوئی منصوبہ بنانے میں کامیاب ہوئے علی؟ صبح ناشتے کی میز پر جنرل ٹیرس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں جنرل، میں نے کہا، میں نے منصوبہ تو بنا لیا ہے، لیکن یہ منصوبہ کئی مرحلوں میں مکمل ہوگا۔ تم مجھے پہلے مرحلے کی تفصیلات بتاؤ، جنرل ٹیرس بولا۔ پہلے مرحلے میں ہمیں جزیرہ انکورو پر قبضہ کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ انکورو ہمارے مکمل تسلط میں آ جائے، کیونکہ ان لوگوں کی پلاننگ میں انکورو کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بہت عمدہ خیال ہے، لیکن انکورو پر قبضہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ جنرل ٹیرس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اس کے لیے مجھے 50 ایسے فوجیوں کی ضرورت ہوگی جو ہر کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں ایسے 50 فوجی مہیا کر دوں گا۔ پھر اولیو ہاورڈ ان فوجیوں کو مزدوروں کی حیثیت سے خود انکورو تک پہنچائے گا، تاکہ جب اغوا شدہ جہاز وہاں پہنچے تو اس پر سے اسلحہ تیز رفتاری سے ان لوڈ کر کے دوسرے جہاز پر لوڈ کیا جا سکے۔ یہ فوجی مزدوروں کے بیس میں ہوں گے، مگر اسلحے سے لیس ہوں گے، اور یہ اسلحہ انہیں چھپا کر لے جانا ہوگا۔ اولیو ہاورڈ ان کے لیے سارے انتظامات کرے گا، بشرطے کہ اولیو ہاورڈ اس انداز میں کام کرنے پر رضامند ہو جائے، جنرل نے کہا۔ اسے رضامند ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔ تم نے 50 فوجیوں کا بندوبست کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں یوں کرتا ہوں کہ 46 فوجی اور انہیں کمانڈ کرنے کے لیے 4 افسروں کا انتخاب بھی کر لیتا ہوں۔ وہ سب تمہاری ہدایت کے ماتحت کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر رہے گا، میں نے کہا، اور جنرل ٹیرس انتظامات کرنے چلا گیا۔ دن کے 2 بجے جنرل ٹیرس نے اطلاع دی کہ اس نے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ اب اولیو ہاورڈ کو بلوانے کا کام باقی رہ گیا ہے۔ میں نے کہا، وہ شام کے 7 بجے یہاں آئے گا، جنرل ٹیرس نے بتایا۔ بس تو اب اس سے بات کرنے کے بعد مزید تفصیلات طے ہوں گی۔
شام 7 بجے اولیو ہاورڈ ہمارے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا۔ وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے تم سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گئے ہو، میں نے کہا۔ جب صورتحال قابو سے باہر ہو جائے تو حالات سے سمجھوتا کر لینا چاہیے، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ میں نے بہت سوچا مگر ایسی کوئی تدبیر نظر نہیں آئی جس پر عمل کر کے میں لکی کو تمہارے چنگل سے چھڑا سکوں۔ واحد صورت یہی ہے کہ میں تم سے تعاون کروں، اور میں نے اسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے اولیو ہاورڈ۔ لکی سمیت اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ تم نے اگر کوئی منصوبہ بنا لیا ہے علی تو مجھے اس سے آگاہ کر دو تاکہ اس کے قابل عمل ہونے کا جائزہ لیا جا سکے، یا اگر اس میں کسی ترمیم کی ضرورت ہو تو اس پر بھی غور کر لیں۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ اسلحے کا جہاز انکورو تک کتنے دن میں پہنچے گا؟ جہاز کی آمد میں 5 روز باقی رہ گئے ہیں، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ گویا 5 روز بعد جہاز انکورو پہنچ جائے گا۔ ہاں، آج سے 5ویں روز جہاز انکورو پہنچ جائے گا۔ یہ حتمی پروگرام ہے یا اس میں کسی تبدیلی کا بھی امکان ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، یہ حتمی پروگرام ہے اور اسی میں کسی رد و بدل کی توقع نہیں ہے۔ اس وقت جزیرہ انکورو پر کل کتنے افراد موجود ہیں؟ اس وقت تو وہاں کل 23 افراد ہیں۔ 5 افراد مختلف کاموں کے سلسلے میں موجود نہیں ہیں۔ پرسوں تک وہ بھی وہاں پہنچ جائیں گے تو کل 28 ہو جائیں گے۔ انکورو میں کچھ لوگ قید بھی تو ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ جزیرے میں 16 افراد قید ہیں، اولیو ہاورڈ نے جواب دیا۔ گویا اسلحہ بردار جہاز سے 16 افراد بھی آ رہے ہیں، یا اس تعداد میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ آخری وقت میں اگر کوئی تبدیلی ہو جائے تو نہیں کہا جا سکتا، ورنہ مقررہ 16 افراد ہی جہاز کو لے کر سفر کریں گے، اور اگر آخری وقت میں اس تعداد میں اضافہ کر دیا گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ اگر عملے میں کچھ افراد کا اضافہ کیا گیا تو راستے میں ہمارے آدمی انہیں اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ جہاز پر ایک بھی فاضل آدمی برداشت نہیں کیا جا سکتا، ورنہ ہمارا منصوبہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ کیا ڈینیل اور اوکیونو سے تمہارا رابطہ رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہر وقت رہتا ہے۔ ابھی 2 گھنٹے قبل انہوں نے ٹرانسمیٹر پر مجھے سب کچھ اوکے ہونے کی اطلاع دی ہے۔ انکورو تک جہاز کا سفر کتنا طویل ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ صرف 38 گھنٹے کا سفر ہے۔ اصل سفر تو کم ہے، لیکن چونکہ ابتدا میں یہ ظاہر کیا جائے گا کہ جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے سفر ذرا طویل ہو جائے گا۔ جہاز سے اسلحہ ان لوڈ کرنے کا کام وہی 28 افراد انجام دیں گے جو جزیرے پر موجود ہوں گے۔ ہاں، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ اس کے علاوہ جہاز پر موجود 16 افراد بھی ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے موجود ہوں گے۔ یہ سارا کام تمہاری نگرانی میں ہوگا۔ ظاہر ہے اس مہم کا انچارج میں ہی ہوں، اور وہ جنگی جہاز جس پر تمہارے آدمی موجود ہیں وہ پہلے سے وہاں موجود ہوگا یا بعد میں پہنچے گا۔ اسلحہ بردار جہاز کے انکورو پہنچنے کے 6 گھنٹے کے اندر اندر وہ جہاز بھی انکورو پہنچ جائے گا۔ اس جہاز پر کل کتنے افراد ہوں گے؟ 18، اولیو ہاورڈ نے جواب دیا۔ تو پروگرام یہ ہے اولیو ہاورڈ کہ کل صبح تمہیں یہاں سے 50 مزدور لے کر انکورو پہنچنا ہے۔ یہ مزدور اسلحے کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں تمہارے ساتھیوں کی معاونت کریں گے۔ انکورو پر ان کی حفاظت تمہارے ذمہ ہے۔ اولیو ہاورڈ کا منہ حیرت سے کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ اس کے چہرے پر موردنی سی چھا گئی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، ان 50 افراد کا مصرف کیا ہوگا؟ اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونا چاہیے اولیو ہاورڈ۔ تمہاری ذمہ داری فقط اتنی ہے کہ تم انہیں وہاں تحفظ فراہم کرو گے۔ میں تیار ہوں، لیکن کیا اس کے لیے مجھے پہلے انکورو جانے کی اجازت ہوگی؟